بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں اپنے لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال پیدائش ہوئی اسی سال یمن کے گورنر ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی اور پھر عبرتناک موت مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اور کچھ پہلے ایسے بہت سارے عجیب واقعات رونما ہوئے پائے گئے کہ دنیا ان واقعات سے اندازہ لگا رہی تھی کہ شاید اب کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ جیسا کہ وہ طاقتور ابرہہ وہ ذلیل اور رسوا ہو کر وہاں سے گیا اور اس کے پورے لشکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے ایک ایسا حملہ کروایا کہ وہ سب عبرتناک موت مارے گئے۔ اسی طریقے پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب ہونا شروع ہوا تو شیاطین اور جنات کا آسمان پر جانا بند ہو گیا، اس پر پابندیاں لگا دی گئی۔ چونکہ اس سے پہلے شیاطین اور جنات آسمان تک پہنچ جایا کرتے تھے اور وہاں پہنچنے کے بعد آسمان کی خبریں سن کر پھر زمین پر بیٹھے کاہنوں کو دیا کرتے تھے۔ دراصل نظام خداوندی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی پیغام دنیا میں دینا چاہتے ہیں وہ پیغام فرشتوں کے واسطے سے آتا ہے اور آسمان دنیا کے جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے اس کے فرشتے ہیں، ان تک وہ پیغام آتا ہے، وہ اس بارے میں کچھ بات کرتے ہیں اس پیغام کو لانے کے متعلق۔ پھر وہ پیغام دنیا میں آیا کرتا تھا، اب بھی وہی ہے کہ وہ پیغام اسی طرح آتا ہے۔ لیکن قدیم زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ تھا کہ یہ شیاطین اور جنات اس آسمان دنیا کے قریب تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ وہاں فرشتے آپس میں کن چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ زمین پر بارشیں برسانی ہے، کہاں عذاب جانا ہے، کہاں کیا ہونا ہے، اس بارے میں جو گفتگو ہوتی تھی یہ ان باتوں کو سن کر آ کر یہاں پر جو کاہن بیٹھے ہوتے تھے کہ جو لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ستارے دیکھ کر بتا دیں گے کل کیا ہونے والا ہے، اور یہ پھر انہی چیزوں کے ذریعے لوگوں کو سرکشی، نافرمانی اور کفر میں مبتلا کرتے تھے۔ یہ جنات اور شیاطین ان کاہنوں کو آ کر وہ خبریں دے دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عین وقت پر جیسے ہی آسمان کے قریب جانے لگے تو پابندیاں لگا دی گئی، پہرے بٹھا دیے گئے کہ جو ہی یہ جنات اور شیاطین آسمان کے قریب ہوتے تو ستارے توڑ کر انہیں مار دیے جاتے، جس سے وہی جل کر ختم ہو جایا کرتے تھے۔ اب ان کاہنوں کو جو کہ ایک دو نہیں بہت زیادہ ہو چکے تھے، ان میں یہ بے چینی آئی کہ ایسا کیا ہو گیا کہ اب ہم پر خبریں آنی بھی بند ہو گئی۔ ہمارے جو جنات اور شیاطین خبریں لا کر دیا کرتے تھے اب ان کا جانا بند ہو گیا، یا تو جان بچا کر بھاگ آتے ہیں نہیں تو وہیں جل کر راکھ ہو جایا کرتے ہیں، شاید کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ یہ کاہن اور نجومی بھی انہی چیزوں کا اندازہ لگا رہے تھے اور یہ وقت چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی۔ پیدائش مبارک کا ہونا تھا کہ پوری دنیا فوراً سے ہل گئی، پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں الگ الگ طرح کے واقعات پیش آئے۔ ایران جو آتش پرستوں کا، آگ کے پجاریوں کا ملک اور گڑھ تھا،
انہی مجوسیوں کی آتش پرستوں کی حکومت تھی۔ ان کا جو ایوان اور شاہی محل تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت وہ لرز اٹھا، اس میں زلزلہ آیا، اور شاہی ایوان میں اس کی چہار دیواری کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے کنگورے اور چھوٹے چھوٹے مینارے بنے ہوئے تھے، تقریباً 14 مینارے گر گئے۔ اچانک باہر نکل کر دیکھا کہ پورا محل لرز گیا، شاید کچھ ہوا ہے یا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اسی ایران کے اندر پارسی لوگ جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، یہ اپنے آگ کی پوجا میں اس قدر مست تھے کہ ایک آتش کدے میں 1000 سال سے مسلسل آگ جل رہی تھی، کوئی مرے یا جیے، لیکن اس آتش کدے کی آگ نہیں بجھ سکتی تھی۔ مسلسل ایک بہت بڑی جماعت ایسی تھی جو اس آگ کے جلانے پر تعینات رہتی تھی، اور کسی بھی حال میں اس آگ کے بجھنے کو وہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت وہ آگ بھی بجھ گئی۔ اس ایران کے اندر یہ 2 واقعے ہوئے تو پورے ایران میں یہ کھلبلی مچ گئی کہ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ 1000 سال سے جلنے والی، مسلسل برابر جلنے والی آگ اچانک بجھ گئی۔ شاہی محل میں لرزہ طاری ہو گیا، لیکن وہ ابھی کچھ سمجھ نہیں پائے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تھیں کہ اب وہ برکت والا رسول آ گیا، وہ رحمت والا رسول آ گیا کہ اب اس کے آنے سے کفر اور شرک کے محلوں کے اندر لرزہ طاری ہو گیا۔ اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو حرم شریف کے اندر ایک نور پھیلا، اور ایسا نہیں کہ کسی نے نہ دیکھا ہو۔ یہ وہ نور تھا کہ اگر حرم شریف کے اندر کوئی نشیبی اور نچلی جگہ ہے وہ بھی روشن نظر آئی، اور اگر کچھ پہاڑیاں یا ٹیلے ہیں وہ بھی چمکتے ہوئے نظر آئے۔ حرم شریف کے اندر بھی یہ نور نظر آیا اور سمجھا گیا کہ یقیناً کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کی پیدائش کے وقت افق پر، آسمانی کناروں پر وہ نور نکلا کہ جس نور کے اندر بہت سے لوگوں نے ملک شام کے محلات دیکھے۔ چونکہ عرب کے یہ لوگ اپنی تجارت اور بزنس کے لیے ملک شام کا سفر کیا کرتے تھے، بہت سے لوگ وہ تھے جنہوں نے وہاں کے عالیشان محل دیکھے تھے۔ اس نور کے اندر انہیں وہ محلات بھی نظر آئے۔ اب دنیا کے مختلف علاقوں میں، مختلف حصوں میں اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، تو یقیناً دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ اب کچھ شاید ہونے والا ہے، اور جو ہونے والا تھا وہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، صبح کا سہانا موسم تھا کہ عبد المطلب کے گھر کے اندر ایک خوشی آئی۔ چونکہ یہ وہ خوشی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہ چیز تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا سہارا دینا تھا۔ دھیرے دھیرے پہلے دوسرے سہارے ختم ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا سہارا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ پہلے ہی آپ کے والد محترم جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا، جو کہ مدینہ گئے تھے، وہی راستے میں بیمار ہو گئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا کہ چھوٹے بیٹے عبداللہ مدینہ گئے ہوئے ہیں، وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ لیکن جیسے یہ وہاں گئے، جا کر پتہ چلا کہ لوگ تدفین کے بعد لوٹ رہے تھے۔ اب حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، انہیں یہ اطلاع ملی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب اس وقت کے بعد سے وہ بہت غمگین رہنے لگی۔ غمگین رہنا تھا، لیکن یہ دنیاوی غم تھا۔ اصل جو اللہ نے قلب کے اوپر، دل کے اوپر جو اثرات دیے تھے، جو نور دیا تھا، وہ غمگین ہونے نہیں دیتا تھا۔ ہاں اتنا تھا کہ اس واقعے کے بعد آپ زیادہ تر خاموش رہتی تھی، ملنا جلنا کم کرتی تھی، چونکہ پہلی ہی اولاد تھی، اور اس اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی بچے کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو یقیناً غم زدہ ہوا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا سہارا دینا تھا،
انتقال کے بعد دادا عبد المطلب نے حضرت فاطمہ حضرت آمنہ کو سہارا دیا اور تسلی دی کہ غم زدہ ہونے کی بات نہیں ہے، میں تمہارا بھی باپ ہوں۔ بہرحال کچھ وقت کے بعد ہی جو آثار آپ کی پیدائش سے پہلے ظاہر ہو رہے تھے وہ آثار یہ بھی تھے کہ حضرت آمنہ کے اوپر بہت سے لوگوں نے دیکھا ایک بادل رہتا ہے جو سایہ کیے رہتا ہے، جبکہ مکے کی سرزمین گرم، موسم گرم اور دھوپ گرم، ایسی گرمی کے موسم میں اللہ نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے مسلسل سایہ کیے رہتا تھا۔ آپ کی برکت کی وجہ سے حضرت آمنہ کے جسم سے ایک ایسی خوشبو مہکتی تھی کہ مکے کے بڑے بڑے رئیس اور مالدار لوگ رشک کیا کرتے تھے کہ یہ خوشبو آتی کہاں سے ہے۔ وہ دادا عبد المطلب سے شکایت بھی کرتے تھے کہ آپ کی بہو ایسی کون سی خوشبو استعمال کرتی ہے کہ یہاں کے لوگ اس خوشبو کو طلب کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ جواب دیتی کہ میں تو کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتی، لیکن جس وقت سے میرے بطن کے اندر میرے پیٹ میں یہ بچہ پرورش کر رہا ہے تو میں بھی کچھ عجیب سے واقعات دیکھتی ہوں، جیسے بادل کا میرے اوپر سایہ کرنا، میرے جسم سے خوشبو کا مہکنا، چلتے ہوئے راستے سے پتھروں کا خود بخود ہٹ جانا، ایسی کوئی چیز جو مجھے تکلیف دے سکتی ہو وہ خود بخود میرے سامنے سے ہٹ جایا کرتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی والدہ محترمہ کو کوئی تکلیف پہنچے اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ بہرحال ان واقعات سے اندازہ لگایا جا رہا تھا۔ ان واقعات کے بعد وہ صبح ہوئی کہ مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، وہ نور نکلا کہ حرم شریف کے اندر بہت ساری چیزیں روشن ہو گئی، وہ نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات بھی بعض لوگوں کو نظر آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایسا بچہ پیدا ہوا کہ جو پاکیزہ بدن، نورانی چہرے والا تھا، سرمگی آنکھیں تھی، ایسا لگتا تھا کہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، اور دونوں شانوں کے درمیان، مونڈوں کے درمیان تھوڑا سا گوشت ابھرا ہوا تھا جس پر مہر نبوت تھی۔ ان علامتوں اور ان خوبیوں کے ساتھ یہ بچہ جناب حضرت آمنہ کے یہاں پیدا ہوا۔ حضرت عبد المطلب کو خبر دی گئی کہ آپ کے گھر میں خوشی آئی ہے۔ دادا عبد المطلب دوڑے دوڑے آئے اور آنے کے بعد پوتے کو گود میں لیا اور یک ساختہ زبان سے نکلا کہ میں اپنے پوتے کا نام محمد رکھوں گا۔ لوگوں نے معلوم کیا کہ آپ نے ایسا عجیب سا نام بول دیا ہے، اب تک کہ پورے عرب کے اندر جزیرۃ العرب میں کسی کا نام محمد نہیں ملتا، پورے خاندان میں نسبت میں کہیں نہیں ملتا، آپ اچانک ایسا نام لاتے ہیں۔ تو دادا عبد المطلب نے کہا کہ محمد کا معنی ہے جس کی بارہا تعریف کی جائے۔ میں چاہتا ہوں آنے والی نسلیں، قومیں، پوری دنیا میرے اس بچے کی، میرے اس پوتے کی تعریف کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں کہلوائی تھی، چنانچہ وہ حقیقت ہوئی کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی ذات کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی ذات ایسی ہے جس کے اوپر، جس کی سیرت اور صورت کو بیان کرنے کے لیے سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہوں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ کیوں کوئی ٹاپک، کوئی مضمون دنیا میں ایسا نہیں، چاہے مؤرخ عیسائی ہو، مسلمان ہو، کسی بھی مذہب کا تعلق رکھنے والا ہو، ہر مذہبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ یہی مطلب ہے محمد ہونے کا کہ ساری دنیا تعریف کر رہی ہے۔ ہاں اگر زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ کچھ کم عقل لوگ خود اپنی ذات سے دشمنی کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کیچڑ اچھالیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے دن میں اگر چمگادڑ کو سورج کی روشنی میں نظر نہ آئے اور وہ چمگادڑ کو گالی دینے لگے، چمگادڑ سورج کو برا بھلا کہنے لگے تو سورج کی روشنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے کہ اگر دنیا میں کسی خطے، کسی علاقے میں کوئی آپ کی ذات عالی کے اوپر، عالی شان پر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چونکہ محمد
دادا نے نام رکھا، اللہ نے قبول کیا اور ساری دنیا تعریف کر رہی ہے۔ بہرحال دادا نے نام رکھا محمد، اور 7ویں دن اپنے اس پوتے کا عقیقہ کیا، اور چونکہ فوراً دودھ پلانے کی ضرورت تھی تو دادا عبد المطلب کے ایک دوسرے بیٹے ابو لہب کی ایک باندھی صوبیہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد صوبیہ نے دودھ پلایا۔ لیکن ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی قسمت جگمگانے والی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کی کچھ عورتیں، یہ قبیلہ دیہات تھا اور مکہ المکرمہ سے دوری پر تھا، اور مکہ المکرمہ اور اس وقت کے عرب کے شہروں میں یہ رواج تھا کہ یہاں کے شریف خاندان کی عورتیں اپنے بچوں کو دیہات بھیج دیا کرتی تھی، وہاں کی عورتیں دودھ بھی پلایا کرتی تھی، اور تازی ہوا میں یہ بچے پرورش پاتے تھے۔ اور چونکہ مکہ المکرمہ یہ مرکز اور سینٹر تھا، ساری دنیا کے مختلف علاقوں کے لوگ آیا کرتے تھے، جن کی وجہ سے یہاں کی عربی زبان میں ان کے کچھ الفاظ آ جایا کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے یہ بچے خالص عربی، پیور عربی سیکھیں، تو اس لیے دیہات بھیج دیا کرتے تھے جہاں خالصتاً عربی سی بولی جاتی تھی۔ تو چونکہ وہاں کا ماحول تھا، اسی لیے اسی ماحول کے تحت قبیلہ بنو سعد کی کچھ عورتیں مکہ المکرمہ کے اندر آئیں، اور جن جن گھروں میں پتہ چلا تھا کہ یہاں ان کے یہاں بچے ہیں تو گھروں میں آتی جاتی اور بچوں کو طلب کرتی۔ چنانچہ یہ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی باری باری سے آئی، لیکن ساتھ ساتھ چونکہ ان کی نظر رہتی تھی کہ ان کے کیسا گھرانہ ہے، یہاں سے نذرانہ کیسا مل سکتا ہے، عورتیں آتی معلوم کرتی، پتہ چلتا کہ یہ تو بچہ یتیم ہے، اس کے سر پر باپ کا سایہ ہی نہیں، تو یہ سوچ کر چھوڑ دیا کرتی تھی کہ جب سر پر باپ نہیں ہے تو ہمیں وظیفہ کیا ملے گا یہاں سے، اس لیے چھوڑ کر چلتے ہیں۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت چمکنے والی تھی، وہ گھر پر آئی، بچے کو دیکھا، اگرچہ یہ بات کانوں میں پڑ چکی تھی کہ یتیم ہے، لیکن پھر بھی یہ سوچا کہ خالی نہیں جائیں گے، بچے کو گود میں لیا، لیکن اچانک دل میں وہ محبت پیدا ہوئی کہ بچے کو سینے سے لگا لیا، اور بغیر کچھ طے کیے ہوئے، جبکہ گھر والوں نے کہا کہ بچہ یتیم ہے، شاید آپ کو وہ نذرانہ نہیں مل سکتا جو دوسرے شریف گھرانوں سے مل سکتا ہے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ اس بچے کو لے کر چلی۔ چونکہ بنو سعد کی سب سے غریب عورت حلیمہ سعدیہ تھی، جن کے پاس سواری بھی صحیح طریقے پر نہیں تھی، گھر میں کچھ گزارے کے لیے بکریاں، لیکن ایسی بکریاں جن کے کھانے پینے کا نہیں تھا، ایسی اونٹنی کہ جو روزی نہ ملنے کی وجہ سے بالکل لاغر ہو گئی اور دبلی ہو گئی تھی، جس میں چلنے کی جان اور طاقت نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینا تھا، اور جیسے اپنی سواری پر سوار ہوئی، وہی سواری جو آتے ہوئے آپ کی ساتھ کی عورتیں برا بھلا کہہ رہی تھی کہ جانا ضروری تھا جب سواری رہی تھی، کیا سواری لے کر چلی ہو جو ہمیں اس قدر تمہاری وجہ سے رکنا پڑ رہا ہے، جو یہی عورتیں لان تان کر رہی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے یہ سواری اتنی تیز رفتار ہوئی کہ یہ عورتیں بار بار پیچھے سے آواز لگا رہی ہیں کہ حلیمہ رکو، ایسے کیسے چل رہی ہو اتنی تیز، حلیمہ سواری آہستہ دو کرو، ہم بھی آ رہے ہیں۔ یہ آپ کی برکت ہے کہ وہ سواری جس میں جان اور طاقت نہیں تھی، اب وہ تیز رفتار بجلی کی طرح چلنے کو تیار ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ خود حیرت میں ہیں کہ میری سواری کو یہ کیا ہوا، جو کمزور اونٹنی ساتھ لے کر آئے تھے، جس کے تھنوں میں دودھ بھی نہیں تھا، اس کے تھنوں میں دودھ ابھر آیا۔ گھر میں گئے، جا کر دیکھا جن بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، خشک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے سب کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہ آپ کی برکتیں اور رحمتیں بارشوں کی طرح برس رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور آپ کے شوہر ان برکتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اگلے دن سے لوگوں نے اور بھی کچھ نظارہ دیکھنا شروع کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بکریاں جہاں چرنے کے لیے جا رہی ہیں، چونکہ اس وقت وہاں پر قحط پڑا ہوا تھا، لوگوں کی بکریاں جیسے بھوکی گئی، شام کو اسی طریقے پر تھوڑا بہت ملا نہیں تو بھوکی آ گئی، لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کو دیکھتے ہیں، سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، سب پیٹ بھر کر واپس آتی ہیں۔ ساری عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی، اپنے جو چرواہے بکریاں چرانے جاتے ہیں
سب کو کہنے لگی کہ وہاں پر اپنی بکریاں چرانا جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہوں، چونکہ جہاں بھی حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہیں پر گھاس ابری ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو دیکھیے، آپ کی برکت ایسے گھرانے میں جہاں آپ تشریف لے گئے ان گھروں کے اندر بھی آپ کی برکتیں آ رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ ساری برکتیں دیکھ رہی ہیں اور اس بچے کو دیکھا کہ اب تک کوئی ایسی شرارت نہیں کی جو عام بچہ کر لیا کرتا ہے، جو پستان ان دودھ پلانے کے لیے خاص کی تھی، کبھی دوسری جگہ سے دودھ نہیں پیا چونکہ وہاں سے دوسرا بھائی دودھ پیتا ہے، کسی کا حق استعمال نبی نہیں کریں گے۔ ایسے حقوق کی ادائیگی کرنے والے اس عمر سے جس عمر میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تو برکتیں ہیں، وہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو اس قدر محبت ہو گئی، اس قدر محبت ہو گئی کہ جدائی اب برداشت نہیں ہے۔ لیکن 2 سال کی مدت طے ہوئی تھی، 2 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد اپنی زبان کی پاسداری کرتے ہوئے لے کر چلی آئی، لیکن آ کر مکہ المکرمہ میں دیکھا یہاں پر بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے پھر درخواست کی کہ ابھی یہاں پر آب و ہوا مناسب نہیں ہے، بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں، میں بھی چاہتی ہوں کہ بچہ کچھ وقت اور میرے پاس رہ لے۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ اجرت زیادہ ملی تھی، اجرت تو اس درجے کی نہیں مل پائی تھی، لیکن ان برکتوں کو جو روزانہ مشاہدہ کرتی تھی، دیکھتی تھی، بے پناہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ خود ریکویسٹ کر رہی ہیں، درخواست کر رہی ہیں کہ ہمیں کچھ وقت کے لیے اور دے دیجئے۔ گھر والوں نے بات مان لی اور مزید 2 سال کے لیے ساتھ لے گئی۔ اب تو چونکہ گود سے جاتا ہوا بچہ دوبارہ واپس مل گیا، محبت اور بڑھ گئی۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے، چلنے پھرنے لگے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے بچے بکریاں چرانے کے لیے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جاتے۔ ان بچوں میں وہ محبت ہو گئی کہ ایک دوسرے کے بنا کھانا نہیں کھاتے ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق بچپن سے اتنے اچھے تھے، کبھی کسی کا حق نہیں کھایا۔ کوئی چیز اگر حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی دی ہے تو اپنے ان بھائیوں سے الگ نہیں کھائی، پہلے ان کو بھی دی ہے۔ یہ محبت اس قدر سب کے دلوں میں گھر کر گئی۔ لیکن وہ واقعہ پیش آیا کہ آپ ان بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے گئے ہوئے ہیں، اچانک 2 فرشتے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چت لٹایا، سینہ چاک کیا اور جنت سے جو تشت لے کر آئے تھے آپ کا قلب مبارک اس میں رکھا، جنت کے پانی سے زمزم سے غسل دیا، پھر اسی جگہ رکھا اور رکھنے کے بعد آپ کا سینہ اسی طریقے پر سلا اور چلے گئے۔ یہ بچے کچھ نہیں سمجھ سکتے تھے، یہ گھبرائے ہوئے دوڑے دوڑے گھر آئے اور آ کر سارا واقعہ بیان کیا کہ ہم نے ایسا ایسا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 2 لوگ آئے اور ہمارے بھائی کو پکڑ کر ایسا ایسا ظلم کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ گھبرا گئی، اور چونکہ یہ عمر 4 سال کی ہوئی تھی، یہ شق صدر اسی واقعے کو کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے اس بچے کے اور خاندان والوں کے کوئی دشمن بھی ہوں، چونکہ دادا عبد المطلب وہی ہیں کہ مکی میں جن کا گھرانہ سب سے عالی شان ہے، جو بڑے وجاہت والے ہیں، انہوں نے سمجھا ہو سکتا ہے کچھ خاندانی رنجش اور دشمنی ہو اور وہ ہمارے یہاں آ کر دشمنی نکال رہے ہوں، اس لیے اب دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ گھر چھوڑ کر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب 4 سال کے بعد گھر لوٹے ہیں، اپنی والدہ کے پاس گھر آئے ہیں۔ اب مکہ المکرمہ کا وہ ماحول نظر آیا، لیکن ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا، قریب 2 سال اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔ اب والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، والد کا سایہ پیدائش سے پہلے اٹھ گیا اور پیدائش کے بعد 4 سال تک والدہ کے سائے سے بھی محروم رہے، اگرچہ وہاں کا دستور تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی محبتیں دیں، لیکن پھر بھی والدہ کے سائے سے دور رہے۔ اب والدہ کا سایہ ملا تھا تو 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اب سر کے اوپر دادا کا سایہ ہے جو ہر وقت محبت میں ساتھ رکھتے ہیں، کبھی جدا نہیں ہوتے دیتے۔ 8 سال کی عمر ہوئی، اب دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اب دادا نے انتقال سے کچھ پہلے اپنے ایک بیٹے ابو طالب کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، تم اس کی حفاظت کرنا۔ اس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بچپن شروع ہوتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کی عظمت، سچی محبت اور آپ کے اخلاق کی طرح اپنے اخلاق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔